مسواک جو ہے اس کی برکت سے آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. اب تحریک چلی ہے اور جدید سائنس نے بتلا دیا کہ یہ جو ٹوتھ پیسٹ برش ہے نا، تو برش پلاسٹک کا ہے، یہ جراثیم کا مجموعہ ہے، جراثیم کو کھینچتا ہے. اس لیے نیسلے پانی پر بھی کیس ہوا تھا کہ یہ پانی صاف نہیں ہے. کیوں؟ یہ پلاسٹک کی بوتل میں ہے اور یہ جراثیم کا مجموعہ ہوتا ہے. پھر انہیں رشوت وغیرہ دے کر بس چلا رہے ہیں. کراچی کے بریگیڈیئر صاحب نے کینسر ہاسپٹل میں ہے، اس نے کہا تھا گھروں سے پلاسٹک کے برتن ختم کرو. میں نے تو ختم کیے ہیں، آپ بھی ختم کریں. یہ جراثیم کو ایسے کھینچتے ہیں، جراثیم کو کھینچتے ہیں. تو اور اس کے اندر جو ہم ٹوتھ پیسٹ ڈالتے ہیں نا، وہ یہ جو مکھی ہوتی اس کے آدھے جتنا آپ نے پیسٹ ڈالنا ہے. یہ بہت خطرناک دوائی ہے، لیکن یہ ڈاکٹروں سے پوچھو، اس کا خیال کرو، اس سے کم ڈالنا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ بھائی مسواک کرو، وہ پرانی بات ختم ہو گئی 50 سال. تو شریعت نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ لکڑی جو ہے یہ جراثیم کش ہے، ختم کرنے والا، اور پلاسٹک جراثیم کو کھینچنے والا ہے. تو مسواک کریں. جی مسواک سے صفائی نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہ سنت پر ہم نہیں چلتے ہیں. کیا؟ ہر کھانے سے پہلے اور بعد میں منہ ہاتھ دھونا ہے اور انگلی مارنی ہے، تو پھر وہ گند جلدی نکل بھی جاتا ہے. جب وہ پکا ہو جاتا ہے پھر تو برش سے ہی ختم ہوگا. تو مسواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی ہے، اللہ کی رضا ہے. تو مسواک کا اہتمام کریں. صرف وضو کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کریں، انہیں سنت موقدہ ہے. اقامت کے وقت، تہجد کے لیے، چلتے پھرتے، بیوی کے پاس جانے کے لیے کہہ رہے پہلے مسواک کرو، مستحب ہے. کون عمل کرتا ہے؟ کوئی نہیں. تو مسواک کا اہتمام جو نہیں شروع کریں، مسواک خریدیں اور مسواک 1-2 مہینے کے بعد تبدیل بھی کریں. اس میں بھی جراثیم لگ جاتے ہیں بہت سارے، جب پرانا ہو جائے تو پھر ختم کر دیا کریں. مطہرۃ للفم ومرضات للرب. آگے غور سے سنو، اہم سبق ہے، توجہ چاہیے. یہ جو پانی ہے نا، ذرا توجہ کرو، یہ ثواب کے مسئلے بعد میں ہے، ثواب آپ کو ملے گا. یہ ذرا سنو غور سے، توجہ چاہیے. پانی کی 3 صفات ہے: رنگ، بو، مزہ. رنگ، بو، مزہ. رنگ جو پانی کا رنگ ہے، کوئی رنگ خاص اس کا نہیں. جو ہوا کا رنگ ہے وہ پانی کا رنگ ہے، اور یہ ہے ہی ہوا. ہاں اچھا، تو رنگ، بو سونگنا، مزہ چکھنا. پانی کا رنگ، بو، مزہ تینوں خراب ہے نا، یہ پیشاب کی طرح ہے. 2 خراب ہے، رنگ بو یا بو مزہ یا رنگ مزہ، 2 خراب ہے. تو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے کی گندگی دھو سکتے ہیں. ایک خراب ہے، رنگ یا بو یا مزہ، وضو کر سکتے ہو، پی نہیں سکتے ہو. ایک خراب، وضو کرو، پیو مت، نقصان نہ ہو جائے. 2 خراب، وضو نہ کرو لیکن گند دھو سکتے ہو. تینوں خراب، پیشاب کی طرح ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب یہ 4 آدمی جو اڑ گئے، ان کو یہ مسئلہ معلوم ہو. اچھا تم ایسے تیز جاتے جیسے کہ ان کے پیچھے جنہوں کتا لگے ہوئے، انہیں منہ سے غصہ نہ کرے. اب میں نے غصہ نہیں کرنا ہے، جو جائے جائے، ہمیں کیا ہے، اللہ کے بندے. تو کتنے بڑے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. رنگ، بو، مزہ، اس کو یاد کرو. یہ میں نے اس لیے کہ مجھے ٹاپک یہاں سے مل جاتا ہے. یہ جرابوں پر مسا نہیں ہوتا ہے، 4 اماموں کا اتفاق ہے. اہل حدیث عالم دین، اہل حدیث عالم دین مولانا مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں، پر 3 احادیث ہیں. کس پر؟ جرابوں پر، اور تینوں ضعیف ہیں، ایک کا بھی استدلال نہیں ہے. لہذا جرابوں پر مسا نہیں ہے، 4 اماموں کا اتفاق ہے. ہاں، چمڑے کے موزوں پر مسا ہے.
مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، عام آدمی کے لیے جو اپنے علاقے میں ہے تو اس کے لیے 24 گھنٹے۔ اچھا، میں نے مغرب کو وضو کیا اور موزے پہن لیے تو اس وقت سے 24 گھنٹے شروع نہیں ہوں گے۔ کب سے شروع ہوں گے؟ جب وضو ٹوٹے گا 11-12 بجے، اس وقت سے 24 گھنٹے فوراً پہنتے ہوئے نہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ آگے ہاں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور سے سنو۔ یہ تو صرف رمضان میں بیٹھتے ہو 25 دن، بعد میں تم دوربین میں بھی نظر نہیں آؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں، دوربین میں بھی نظر نہیں آؤ گے۔ نماز کے اوقات سمجھو، رات کب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ آج ہمارا سبق ہے نماز کے اوقات۔ سیکھو گے تو بیٹھو گے تو سیکھ لو گے۔ دیکھو رات کب شروع ہوتی ہے، اس کو سنو، بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہو جائے، اس کے مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد سردی میں 1 گھنٹہ 45 منٹ یعنی 1.25 گھنٹے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے پٹھانوں اور پنجابیوں میں کیا مشہور ہے؟ 100 اونٹ گزر جائے، یا ستارے نظر آ جائے، یا اندھیرا ہو جائے تو پھر مغرب کا ٹائم ختم ہو۔ یہ بات غلط ہے، بولو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ مغرب کا ٹائم سردی میں 1 گھنٹہ 20 منٹ، گرمی میں 1 گھنٹہ 45 منٹ، 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اگر مغرب کی اذان موٹر وے پر ہو گئی اور آپ 1 گھنٹہ گاڑی چلائیں پھر مغرب کی نماز پڑھیں تو ادا ہے، قضا نہیں۔ اب تو سنو، سورج غروب ہو گئے، لال پن سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھاتا ہے۔ سردی میں 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد اور گرمی میں 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد توجہ چاہیے، لال پن ختم ہو جاتا ہے، پھر سفید پن آتا ہے 12 منٹ۔ اس کے 12 منٹ کے بعد صبح تک رات ہوتی ہے، کالا پن ہوتا ہے۔ یہ بس میں آ گئی، یہ جو پوری رات ہے نا، عشاء کا ٹائم ہے۔ اگر آپ نے سحری کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھی تو ادا ہے، قضا نہیں۔ عشاء کی اذان توجہ چاہیے، اور فجر کی نماز کا ٹائم، یہ سارا عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہو۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 3۔ اس میں تاخیر کرنا، پھر اس میں تاخیر کرنا اور نماز کو 8 نہیں 9 10 بجے تک لے جانا مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو، یہ امت خیر سے رہے گی، جس طرح مرکز میں ہوتا ہے 9-10 بجے۔ ہاں، یہ مستحب ہے، لیکن پوری دنیا میں اس پر عمل نہیں ہوتا علاوہ مرکز کے۔ ہاں، پہلا ٹائم۔ دوسرا سیٹ اپ، اس میں پڑھو تو جائز ہے عشاء کی نماز، وہ تو مستحب ہوا تاخیر، لیکن مستحب نہیں ہے، اس طرح مت کرو، لیکن ادا ہے۔ آخری جو پہر ہے، یہ تہجد کا بھی ہے، یہ سحری کا بھی ہے، اور یہ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ کتنا اچھا مسئلہ آپ کو معلوم ہے۔ لکم خواہ تخت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو، فجر کی اذان اور عشاء کی اذان کا ٹائم 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلا حصہ عشاء کو مؤخر کرنا مستحب، دوسرا جائز، مستحب نہیں۔ سحری کے ٹائم تہجد اور سحری کرو گے، اگر عشاء کی نماز پڑھو گے، توجہ چاہیے، اگر عشاء کی نماز پڑھو گے تو مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی آپ غلط کرتے ہیں کہ سحری کے ٹائم کیا کرو، بولو سحری کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھو تو ادا ہے، قضا نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، عادت مت بناؤ عشاء کا ٹائم۔ اب سنو، توجہ چاہیے، فجر رات کو جو اندھیرا ہوتا ہے، اب 2 قسم کی روشنی آتی ہے، توجہ چاہیے۔ یہ شہر میں نظر نہیں آئے گا، دیہاتوں میں نظر آتا ہے، یہاں ستارے بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، ادھر اس طرح روشنی آتی ہے، اس طرح لائٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں دیہات ہو، میرا کم ہے، میرا پٹی تاسو بولی دری
مشرانی تعصب عام شہریوں کو پتہ نہیں ہے. یہ 12 منٹ ہوتا ہے. کتنا؟ جس طرح توجہ مغرب میں وہ 12 منٹ سفیدی ہوتی ہے نا، یہ بھی 12 منٹ کا ہوتا ہے. 12 منٹ کے بعد اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح، صبح صادق، سچی صبح. اس پتہ بند پوچھ میں صبح صادق سچی صبح، صبح کاذب جھوٹی، وہ جھوٹی 12 منٹ ہوتی ہے. اب اس طرح کی روشنی 12 منٹ، یہ صبح صادق نہیں ہے. سد الافق ایسی روشنی آتی ہے آدھی بالکل ڈی 90 درجے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے صبح صادق. اب عشاء کا ٹائم ختم، سحری ختم، فجر شروع. درمیان میں ایک نقطہ بتاتا ہوں. نقطہ یہ کہ یہ جو تم دیکھو، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا یہ لوگوں، میرے بیان پر کوئی دینی اگر کوئی بات آپ کو ملے، فضیلت آپ اس پر عمل کرو، لیکن میرے مسئلے مت مانو، نہ مجھ پر یقین کرو، اپنے گاؤں کے مولوی پر یقین کرو. یہ میں نے ویڈیو بنائی، مجھ پر نہ کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے میں کس فرقے کا آدمی ہوں تو تم بھی موبائل دیکھتے ہو، بس مولوی آیا فلانی حدیث، فلانی حدیث، یہ حدیث. صحابہ اذان ہوتی تھی اور وہ کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور کھاتے پیتے تھے، اور 10-12 حدیثیں پیش کر دی مولوی نے ریڈیو میں، ٹی وی میں، میڈیا پر تصویر. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کھاتے ہیں، اہل حدیث حضرات کھاتے ہیں اذان کے دوران، یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں. اب سنو، اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی. 2 توجہ چاہیے. کتنی اذانیں ہوتی تھی؟ 2 اذانیں ہوتی تھی. یہ غلط مشہور ہے کہ یہ 2 اذانیں، ایک تہجد کے لیے اور ایک فجر کے لیے. بات غلط ہے. 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک دیتے تھے بلال، حدیث سری سناتا ہوں صحیح، اور ایک دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے صحابی، وہ دیتے تھے. اور اس کے درمیان ٹائم بھی کم ہوتا تھا. توجہ چاہیے. جب بلال اذان دیتے تھے اس میں کھاؤ پیو، اس کے بعد بھی کھاؤ پیو. لیکن جب حضرت عبداللہ بن مکتوم نے اذان دے دی، پھر کھانا پینا منع ہے. اگر کھا لیا کرو نہیں ہوا. ہم آج کل ایک اذان دیتے ہیں جیسے 4 بند، بات ختم. اب عربی بات سنو. لا یغرنکم اذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم ليوقظ نائمكم انه يؤذن بليل لا یغرنکم. آپ کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے. وہ تو اس لیے اذان دیتے ہیں جو تہجد والا ہے وہ واپس آ جائے، سحری کرے جلدی جلدی. جو سو رہا ہے تو جلدی اڑ جائے، اور جو سحری کر رہا ہے تو جلدی جلدی سحری کرے. وہ اس لیے اذان دیتا ہے. اور جب عبداللہ بن مکتوم اذان دے دے، بس ختم. جب کتنی اب وہ مولوی ٹی وی پر کہتا ہے، وہ مولوی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. احسان بھائی کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کہ تمہارے باپ کا دین ہے. یہ مولوی کہتے ہیں اذان کے وقت مت کھاؤ پیو، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، کھاؤ پیو. تم خر بچے دیکھو، لوگوں کو خراب کرتا ہے. بھائی پوری حدیث سناؤ. لا یغرنکم اذان بلال. بلال کی اذان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. وہ تو اس لیے اذان دیتا ہے کہ سحری والا سحری جلدی جلدی کھا لے، اور جو سو رہے وہ اڑ جائے. جو نماز پڑھ رہا ہے تہجد وہ جلدی سحری کی طرف یا اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے ہی عبداللہ بن مکتوم اذان دے بند. اب حضرت عبداللہ بن مکتوم بلال کی اذان سناتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا پینا سناتے ہیں. یہ جملہ نہیں پڑھتے ہیں ساتھ لا یغرنکم اذان بلال، یہ جملہ نہیں سناتے. اور یہ نہیں سناتے کہ 2 اذانیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی. میرے خیال میں اگر
اس کو اس طرح تعبیر کی جائے تو بڑی اچھی تعبیر ہے. ابھی اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. یہ جو دیہاتوں میں اعلان ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا, بانگتا 15 منٹ پاتی دی مسلمانانوں ابوس کے. ہمارے بلوچستان اور KPK اور اندرونی پنجاب اور سندھ میں اعلان ہوتا ہے, اے لوگو 5 minutes late behind for the azan please, کھاؤ پیو. وہ جو اعلان ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح وہ اذان ہوتی تھی اور 2 اذانیں یہ تھی میری بات. اور بعض سمجھتے ہیں کہ یہ کس کے لیے تھی, تہجد کے لیے تھی. ایسی بات ٹھیک نہیں. عرب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد کے لیے ہے, عرب یہ سمجھتے ہیں یہ, تو وہ 2 اذانیں دیتے ہیں حرم مکہ مدینہ میں تاکہ یہ سنت زندہ رہے, تو اس میں پھر وہ یہ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں. لیکن صحیح قول اس میں دیکھو یہ ہے کہ اذان اس لیے ہے کہ تاکہ جو سو رہے جاگ جائے, جو نماز پڑھ رہے تہجد وہ متوجہ ہو جائے, جو سحری کرنا چاہے جلدی سحری کرے. یہ مطلب ہے جی. یہ صرف رمضان نہیں, رمضان. اچھا سبق وہ چلو یہ بس کرتے ہیں. اچھا عشاء سمجھ میں آ گئی جی, فجر سمجھ میں آ گئی جی, مغرب سمجھ میں آ گئی جی. یہ جو سورج جب طلوع ہو جائے نا اس وقت سے لے کر زوال تک یہ فارغ ٹائم ہے. نفل پڑھو, ذکر کرو, خاص نماز کا ٹائم نماز کے حوالے سے محمل ٹائم ہے, خاص نماز. باقی اپنے نوافل اور قضا نمازیں پڑھ سکتے ہو. سورج درمیانے آسمان میں اور زوال اس کو کہتے ہیں. اس طرف 20 منٹ, اس طرف 20 منٹ انتظار کرو گے, 40 منٹ, پھر زور کی نماز کرنے میں. کب تک؟ عصر کی اذان تک آپ کے لیے آسان. یہ اگر آج کل آپ عصر 5 بجے ہے, اگر آج کل آپ 4:30 بجے ظہر کی نماز پڑھو تو یہ ادا ہے, قضا نہیں ہے. کیوں؟ ظہر کا ٹائم عصر کی اذان تک ہے, تو 4:30 بجے کے بعد آدھا گھنٹہ تو ابھی اذان میں باقی ہے نا, اور آپ ظہر کی نماز پڑھے تو ادا ہے, قضا نہیں. وہ ہے عصر مغرب تک ہے, بات ختم ہو گئی. اب ایک لطیفہ سنو, میرا اپنا ذاتی پھر ختم کر لیتے ہیں. جمعرات کو میں ثوابی جاتا ہوں, بیان کرتا ہوں, 13 سال ہو گئے, تو ابھی بھی جاؤں گا انشاءاللہ اس میں ریڈیو میں. تو میں جب چلا گیا کسی مسجد میں, وہاں انبار اتر کر پیلی مسجد ہے, تو وہاں میں نے ابھی 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ لطیفہ باقی ہے. کس میں؟ مغرب میں. مجھ سے عصر جا رہی ہے, تو میں مسجد میں گیا, بس سورج طلوع ہونے والا, میں نے کہا اللہ اکبر. میں مسافر تھا, گاؤں نہیں گیا تھا, تو میں نے 2 رکعت مختصر پڑھ لیے. ایک بابا جی, اے مولا تاکورنا اندر کسی دی وقت من مکروه ہے, وی مولا دامن مکروه ہے کہنا. تو ثوابی والے مجھے اتنا جانتا ہے جتنا جانا مردان والے نہیں جانتے, اس لیے کہ میرے وہاں 13 سال ہو گئے اور ریڈیو بیان پر. تو میں نے کہا بابا جی الا عصر یوم ہی, اس وقت نماز مکروہ ہے, لیکن اگر اسی دن کی عصر کی نماز ہو, چاہے سورج غروب ہو رہا ہو, آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے شریع. کہہ رہے ہم کو کوئی پتہ نہیں, پگڑی باندھی ہے, غلط کام کرتے ہو. تو میں نے ویسے کہا چلو ایک چانس مارتے ہیں, ہو سکتا ہے صحیح لگ جائے. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا میں فلانا ہوں, ریڈیو میں بیان کرتا ہوں. ہتا غمول ہے تو استاد بیان ہو رہا. کہتا مسئلہ ٹھیک تو بس ٹھیک تھا کہ تاؤ کا کیا ٹھیک تو ہوئی, اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے, اب میں آپ کا بیان سنتا ہوں, ٹھیک ہے نہیں. دوسرا لطیفہ یہ کہ جہاز میں ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھی, تو ایک لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. میں نے کہا آرام سے پڑھ سکتے ہو, کھڑے ہو کر تو کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا مولوی آپ کو مسئلہ ہی معلوم نہیں, مسئلہ ہی معلوم نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو صحیح, بات ختم ہو گئی. پھر ہم حج کر رہے تھے, حج کے دوران وہاں اتنے لوگ مجھ سے مسئلے پوچھتے, اتنے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. تو وہ بھی آ گیا کہ میرے مولوی صاحب مجھ پر دم آیا ہے یا نہیں آیا ہے, کوئی میں نے پہچان لیا, تو وہی جاز والا غلام حیدر ہے. تو میں نے کہا آپ پر دم اس طرح ہے, میں نے اس کو پورا سمجھا دیا. تو کہہ رہے اچھا, تو لوگوں نے اس کو یہ مفتی صاحب ہے, تو یہ تو پوچھتے ہیں بہت. اچھا کہہ رہے میں نے کہا جاز میں جو میں نے کہا تھا کھڑے ہو کرنے میں, کہہ رہے میں نے پہچان لیا, کہہ رہے معافی کرو, معاف کرو بابا جی, ناراض نہ ہونا. اچھا تو بہرحال اتنا سبق کافی ہے, میں نے اس لیے اٹھا لیا کہ اس میں موضوعات سارے لکھے ہوئے, کوئی چیز نہ رہ جائے. تو کل بیٹھیں گے اعتکاف میں لوگ, ہاں اس سے ڈبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جتنا سبق میں نے پڑھا ہے 10 منٹ میں سنا لوں گا.
وآخر دعوانا الحمد